ان العزت للہ جمیعا، ساری عزتیں اللہ کے لیے ہیں۔ اب کئی لوگوں نے یہ سمجھا کہ باقی سارے رسوا ہیں، ذلیل ہیں، اللہ کے پاس عزتیں ہیں، تو باقی ساری مخلوق، رسول، ان کو بھی اسی کیٹیگری میں لا کر اپنی جو ہے وہ ناسمجھی کا ثبوت دیا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی اور کو عزتیں ملتی نہیں ہیں۔ مالک نے دوسری آیت میں فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، ادھر فرمایا ساری عزتیں اللہ کے پاس ہیں۔ اور اللہ نے جو ساری عزتوں والا ہے وہ عزتیں بانٹتا ہے، اور سب سے پہلے کسے دیتا ہے؟ اپنے نبی کی ذات کو دیتا ہے۔ للہ العزت ولرسولہ، ساری عزتیں اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کے رسول کے لیے ہیں۔ تو کیا صرف رسول تک عزتیں محدود کر دیتا ہے؟ نہیں، وللمؤمنین، جن کا تعلق بھی میرے رسول کی چوکھٹ سے ہو جائے، مالک ان کو بھی ساری عزتیں بانٹ دیتا ہے۔ گویا عزتیں کہاں ہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی ذات کے لیے، مدینہ طیبہ میں، اور سید الانبیاء کی ذات کے لیے دنیا میں بھی، قیامت والے دن بھی ساری عزتیں مالک پوری کائنات عالمین کے انسانوں کو اکٹھا کر کے دکھائے گا کہ سب سے میری مخلوق میں زیادہ عزتوں والی کون سی ذات ہے۔ وہ دن دکھائیں گے عزتیں۔ اور یہاں مومنین کو جو ذلیل کرتے تھے، ذلیل سمجھتے تھے، مومنین اللہ کی بارگاہ میں اس دن عزتیں پائیں گے۔ یہ جو قیامت کی ہولناکیاں ہیں، یہ قیامت کی ہولناکیاں سارے لوگوں کے لیے نہیں ہیں، یہ کافروں کے لیے ہے۔ اور اللہ کے رسول کے لیے تو اس دن میرے معقل مالک کے محبوب فرمایا ہے بیدی لواء الحمد، میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا۔ وآدم ومن سواہ تحت لوائی یوم القیامت، قیامت کے دن آدم سے لے کر باقی ساری مخلوق میرے جھنڈے کے نیچے ہوگی۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یوم لا یخزی اللہ المؤمنین النبی والمؤمنین، وہ دن، قیامت کا دن وہ ہے یوم لا یخزی اللہ النبی، یہ دن اللہ اپنے نبی کو رسوا نہیں ہونے دے گا، وہ تو عزتوں کا دن ہے۔ والذین آمنوا معہ، جو آپ پر ایمان لائے ان کو بھی نہیں رسوا ہونے دے گا۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ جو اس کا انکار کرے کہ قیامت کے دن مومنین رسوا ہوں گے، وہ اس آیت کا منکر ہوگا۔ قیامت کے دن مومنین رسوا نہیں ہوں گے، لیکن مومنین کی بات کر رہا ہوں، پہلے مومن بننا ہوگا، مومن بننا ہوگا۔ مومنین کو مالک ملک رسوا نہیں ہونے دے گا۔ عزتیں ساری اس کی چوکھٹ پر ہیں، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کرتا ہے، اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں مومنین کو بانٹتا ہے، کافروں کو عزتیں نہیں دیتا۔ اور جس نے پھر عزتیں تلاش کرنی ہو تو اللہ کی رسول کی چوکھٹ پر حاضر ہو جائے، عزتوں والوں سے ہی عزتیں ملیں گی نا۔ تو رسول کی چوکھٹ پر حاضر ہونے والے کبھی بھی غیر معزز نہیں ہوتے، وہی معزز ہوتے ہیں، عزتیں وہی پاتے ہیں جن کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ اللہ عطا کر دے، اور اپنے رسول کے صدقے میں جن کو اپنی چوکھٹ عطا کر دے۔ یہ ساری ٹرائی اینگل ہے، اللہ، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین۔ مومنین اللہ کے دوست ہیں، اللہ مومنین کا دوست ہے۔
مومنین نبی کے دوست ہیں، نبی مومنین اپنے غلاموں کا دوست ہے، اللہ رسول کا دوست ہے، رسول اللہ کے دوست ہیں۔ یہ ٹرائی اینگل ہے، ساری عزتیں یہاں ہیں، اس کو حزب اللہ کہتے ہیں، اللہ کا گروہ۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے وہ اللہ رب العزت نے یہ دعا سکھائی کہ میرے رسول میری بارگاہ میں یہ مانگا کریں۔ آقا علیہ السلام یہ دعا کرتے، غلاموں کو سکھائی کہ تم بھی یہی دعا مانگا کرو، اور وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بغیر حساب، جس سے چاہتا ہے تو رزق کے وافر خزانے بغیر حساب کے عطا کر دیتا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا نحن نرزقہ من حیث لا یحتسب، ہم انسان کو پھر رزق کے خزانے دیتے ہیں جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ آئے اس دنیا میں بعد میں ہیں، آپ کا رزق پہلے آیا ہے۔ ہر بندہ جو دنیا میں آتا ہے اللہ اس کا رزق پہلے بھیجتا ہے، بندے کی روح بعد میں آتی ہے۔ 4 ماہ کے بعد ماں کے پیٹ میں جب بچے کی تشکیل ہو جاتی ہے تو مالک الملک فرشتہ بھیجتا ہے، اور فرشتہ آ کے تو اس کے رزق لکھتا ہے کہ یہ دنیا میں آ کے رزق کیا کیا کھائے گا۔ اس کی موت لکھتا ہے کہ کب یہاں سے رخصت ہوگا۔ سعادت مند ہوگا یا بد نصیب ہوگا، یہ بھی اس دن پہلے دن ہی لکھ دیا جاتا ہے۔ تو جس کا تعلق اپنے رب کی بارگاہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے وہ کبھی بھی سعادت سے خالی نہیں ہوتا۔ عزتیں بس صرف اسی چوکھٹ سے ملتی ہیں، اللہ اور اس کی رسول کی بارگاہ سے۔ رزق بھی وہاں سے ہی ملتے ہیں، بس ہم نے جو ہے نا وہ جب اس کی بارگاہ سے نظریں موڑی تو ذلیل و رسوا ہو گئے، اور رزق مالک نے دیا بھی صحیح تو من بھرنے نہ دیا، من نہیں بھرتا۔ حالانکہ جن کے پاس خربوں ڈالر ہیں نا، خربوں ڈالر، ان کو 2 روٹیاں بھی نصیب نہیں ہوتی 2 روٹیاں کھانا نصیب نہیں ہوتا۔ تو اللہ کی بارگاہ سے کھانے کی اجازت بھی مانگا کریں کہ مالک الملک جتنی نعمتیں دی ہیں نا یہ بہت ہیں ہمارے لیے، مالک تیرا کرم ہے، تیرا شکر ہے کہ تو اس کو استعمال کرنے کا اذن عطا فرما دینا۔ میں اپنی دعا میں یہ دعا مقدم رکھتا ہوں کہ باری تعالیٰ جو رزق کے خزانے دیے ہیں نا ان کے استعمال کی بھی اجازت دیتے رہنا دیے رکھنا، کیونکہ بہت ساری دنیاوں کو جو ہے نا وہ خزانے تو قارون کے پڑے ہوتے ہیں، استعمال کرنے کا اذن نہیں ہوتا۔ تو مالک جسے چاہے استعمال کرنے کا اذن دے دے، جسے چاہے محروم کر دے۔ بہت سارے لوگ محروم ہیں، خزانے پڑے ہیں، قبر میں ٹانگے ہیں، پتہ ہے بس آپ آئی کہ کل، وہ انسان کو پتہ تو چل ہی جاتا ہے نا، باہر اگر بادل گرج رہے ہوں، کالی گھٹا چھائی ہوئی ہو تو اندازہ تو ہو جاتا ہے نا بارش کا امکان ہے۔ تو یہ بھی تو پتہ ہے نا 70 75 80 سال تک پہنچ گئے، آگے کہاں تک جانا ہے، تو قریب ہے۔ تو لیکن مالک ادھر کی یاد بھلوا دیتا ہے، ہر ایک کو وہ یاد نہیں رہتی تو یہ من رجتا نہیں ہے، یہ ہائے ہائے لگا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن مالک الملک نے فرمایا کہ سارا کچھ ہماری بارگاہ میں ہے، میرے محبوب کے غلام صرف ہمارے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، غیروں کے ساتھ نہیں تعلق جوڑتے۔ اگلی آیت میں ہی فرمایا لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء۔ ہماری اسلامی ریاست کی خارجہ پالیسی میرے رب نے اس آیت میں بیان کر دی
یہ خارجہ پالیسی مومنین کی ریاست کی خارجہ پالیسی ہے. یہ اگلی آیت. لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. مومنین کو چھوڑ کر مومن لوگ کافروں کو اپنا دوست مت بنائیں. دوست ہم ہیں، غیروں کی دوستی ہم برداشت نہیں کرتے. نام ہمارا لینے والا ہو، نام میرے نبی کا لینے والا ہو، دوستی غیروں کے ساتھ ہو. تو کون ہے جو اپنے دوستوں میں غیروں کی دوستی کو برداشت کرے؟ تم میں سے کوئی کرتا ہے؟ آپ میں سے آپ کہتے ہیں نہیں ہے کہ بھئی ہے ہمارا اور تعلق غیروں کے ساتھ، ہمارے دشمنوں کے ساتھ. تو تمہاری غیرت برداشت نہیں کر سکتی تو اللہ اور اس کے رسول کی غیرت کہاں برداشت کرتی ہے؟ نام ہمارا لیں، تعلق غیروں کے ساتھ ہو، یہ اللہ اور رسول بھی برداشت نہیں کرتے. فرمایا لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء. مومنوں کو چھوڑ کر دوستیاں لگانی ہیں، دوستیاں لگائیں گے، لیکن دوستیاں صرف مومنین کے ساتھ لگائیں گے، اللہ کے دشمنوں کے ساتھ دوستی نہیں لگائیں گے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ. اور جس نے یہ کر لیا، ہماری بات نہ مانی، دوستی مومنین سے چھوڑ کر ہمارے دشمنوں کے ساتھ دوستی کر لی، فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ. تو پھر اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. بس اعلان کر دیتے ہیں کہ اس کا پھر ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں. إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتٍ. ہاں اگر کہیں مجبوری کا عالم آ جائے، مجبوری کا عالم آ جائے اور حالت اضطرار میں تمہیں کوئی ایسا کلمہ منہ سے نکالنا پڑے جو ہماری دوستی کے خلاف ہو، نکال دیں، منہ سے نکال دیں، اپنی جان بچا لیں. ہم برا نہیں مانیں گے کیونکہ ہمیں پتہ ہے تیرے دل میں ہماری دوستی ہے. زبان پر اگر جان بچانے کے لیے مجبوراً کوئی کلمہ اس کے خلاف بھی کہہ لیا تو ہم برا نہیں مانیں گے. یعنی حالات اور حکمت کے تقاضوں کے تحت بسا اوقات کلمہ کفر کہنا بھی جائز ہوتا ہے، لیکن کئی ایسے مقام پر فائز لوگ ہوتے ہیں جو اس حال میں بھی کلمہ کفر زبان پر نہیں لاتے. اس کی بے شمار مثالیں ہیں. اس حال میں بھی وہ جان نہیں بچائی. لیکن ہر کوئی اتنے درجے کا تو نہیں ہوتا. تو کچھ کمزور لوگ ہوتے ہیں. کمزور لوگوں کے لیے مالک نے راستہ نکال دیا کہ ہم تو دلوں کے احوال کو جانتے ہیں، دلوں میں ہماری دوستی ہے، تو بس ہم تو اسی من کی کیفیت کو اور حسن نیت کو دیکھتے ہیں. وَيُعَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ. اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے، اپنی گرفت سے ڈراتا ہے کہ ہماری گرفت سے بچ کے کوئی نہیں جا سکتے. تم بے شک وی کے نشانات بناتے رہو کہ ہم نے ججوں کو خرید لیا ہے. بے شک تم قتل کر کے تو تم دندناتے پھرو کہ ہمیں کون ہے پکڑنے والا. لیکن ہم نے یہاں دو فرشتے بٹھائے ہوئے ہیں جو تمہاری ایک ایک ذرے کو، ایک ایک کیفیت کو، تمہارے دل میں اٹھنے والے خیالات کو بھی نوٹ کر رہے ہیں. اور تم جب ہماری بارگاہ میں آؤ گے تو یہ جو زبان اب بڑے بڑے دعوے کرتی پھرتی ہے نا، اس زبان پر ہم تالے لگا دیں گے. یہ زبان بول نہیں سکے گی. اور یہ تیرے اعضاء بولیں گے. ایک دن آئے گا جس دن یہ تیری زبان بند ہو جائے گی، زبان پر تالا لگا دیں گے، زبان نہیں بول سکے گی. کون بولے گا؟ یہ ہاتھ بولیں گے. تشہد ارجلہم، پاؤں گواہی دیں گے کہ باری تعالیٰ میرے ساتھ چل کے تو یہ گیا تھا ادھر. میرے ہاتھ کہیں گے میرے ذریعے تو اس نے یہ کام کیا تھا.
تو اپنے وجود کے اعضاء اگر گواہی مخالفت میں دیں گے تو کسی اور گواہ کے لانے کی ضرورت ہوگی؟ اللہ پاک نے اتنا پکی گواہی کا اہتمام کیا ہے کہ دنیا کا کوئی بندہ اس گواہی کو رد نہیں کر سکے گا۔ تو مالک الملک نے اہتمام کیا ہے اور یہ سبق سکھایا ہے، پرچہ آؤٹ کر دیا ہے، پہلے سے بتا دیا ہے یہ کیا ہے، یہ کریں گے، یہ کیا جائے گا۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَ، اپنی ذات سے ڈراتا ہے، بندے پہلے تمہیں بتا رہے ہیں، آگاہ کر رہے ہیں، پھر بھی اگر کامیاب نہ ہو سکے تو پھر تف ہے تیری زندگی پر کہ تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں آ سکی ہے کہ ہم نے تو پیپر ہی آؤٹ کر دیا تھا تو پھر بھی پاس نہیں ہو سکا۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، سب نے لوٹ کے اللہ کی چوکھٹ پہ ہی آنا ہے، وہاں تو آنا ہی ہے، لیکن ہم تمہیں سکھاتے ہیں کہ پہلے ہی آ جا، ابھی آ جا، ٹھیک ہے؟ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے، قیامت میں اگر مان گیا۔ کل تو کوئی کافر ہوگا ہی نہیں، قیامت میں کوئی کافر نہیں ہوگا، قیامت میں سارے ماننے والے ہوں گے، کافر بھی مان جائیں گے۔ تو وہاں ماننا کام نہیں آئے گا، ماننا یہاں کا کام آتا ہے۔ تو رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کے غلاموں کو یہ سبق سکھائے کہ ابھی سے سیکھ جائیں، دوستیاں تمہاری کافروں کے ساتھ نہیں ہو سکتی، مومنین صرف دوست ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم نے دنیا میں یہ جو ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر ہے، یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ ابھی میں نے یہ ایک سبق پورا کمپلیٹ کرنا تھا، لیکن یہ بیس بنانی تھی، ابھی اس آیت کو تو میں نے ترجمہ بھی نہیں کیا ہے جو میں نے شروع میں تلاوت کی تھی۔ تو مالک نے فرمایا کل هو القادر، اے میرے محبوب فرما دیں کہ ساری قدرتوں والا تو وہ ہے، اور اگر تم نے میری بارگاہ سے منہ موڑا تو ہم تمہیں اوپر سے عذاب ڈالیں گے، نیچے سے عذاب ڈالیں گے، اور تمہیں گروہ گروہ میں فرقہ فرقہ بنا دیں گے۔ تو یہ عذاب، اوپر سے بھی عذاب، نیچے سے بھی عذاب، زلازل، زلزلوں کی صورت میں، بارودی سرنگیں، بمب، اور فرقہ فرقہ بنا دیں گے، ایک دوسرے کے دشمن بنا دیں گے۔ اب غیروں کے ساتھ تو دوستیاں ہیں، لیکن اپنوں کے ساتھ دوستیاں نہیں، دشمنیاں رہ گئی ہیں۔ یہ اللہ کا عذاب ہے۔ اس معاشرے کو، امت مسلمہ کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلاموں کو اجتماعی طور پر توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اب ایک آدھ بندے کی معافی مانگنے سے معافی نہیں ملے گی، یہ پوری قوم اجتماعی طور پر مل کر اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے مالک کی بارگاہ سے معافی کی درخواست کرے گی تو معافی ملے گی۔ اللہ رب العزت ہمارے حوال پر رحم فرما، وگرنہ اگر آپ دنیا کی نعمتوں کے اعتبار سے دیکھیں تو اللہ کی عزت کی قسم، اب جو کچھ ہمارے پاس نعمتیں ہیں، صحابہ کرام کے پاس تو اس کا عشر عشیر، 10واں حصے کا 10واں حصہ بھی نہیں تھا، 2 کھجوریں نہیں ہوتی تھیں۔ اللہ نے آپ کو تو کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، تو اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود امن و سکون اور آرام کی زندگی چھن گئی ہے، رات دن ہر کوئی لگا ہوا ہے، پوری نہیں پڑتی ہے۔ اللہ نے فرمایا تھا میرے محبوب میری اپنے غلاموں کو یہ سکھا دیں، تفرغ لے عبادتی، تم میری بارگاہ سے تعلق جوڑنے کے لیے وقت نکالو، عملہ صدرہ کا غنن، میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا۔
وَإِلَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا، عملہ یدیک شغلاً، تو میں تیرے دونوں ہاتھوں کو یوں مشغول اور کاموں میں مصروف کر دوں گا، وَلَمَّ سُدَّ فَقْرَكَ، تیری حاجت بھی پھر بھی پورے نہیں ہونے دوں گا۔ 24 گھنٹے ہر بچہ بڑا سارے کام میں جٹے ہوئے ہوں گے، لیکن ضرورتیں پوری نہیں ہونے دوں گا۔ پھر بھی ہائے ہائے ہائے، یہ کبھی تمہاری ہائے ہائے نہیں مٹے گی جب تک تم میری بارگاہ کی طرف رجوع نہیں کرو گے۔ اللہ رب العزت اجتماعی طور پر امت مسلمہ کو توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔